وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے سبق کے 2 موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوئی. دوسرا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. واصبر وما صبرك إلا بالله
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اور اے حبیب مکرم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آج شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلے لفظی ترجمہ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، وہ مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں بتائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی توفیق سے 15ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آدھا قرآن کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، اب یہ بقیہ 15 سپارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو بطریق احسن مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا نزول جو ہے یہ 1290 جبکہ شب معراج ہوئی تھی، اور معراج کے اس میں پہلی آیت جو ہے وہ معراج کے متعلق ہے۔ معراج آسمانوں کی سیر کو کہتے ہیں عروج، اور اسرا جو ہے سیر کر، یعنی زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی تھی، مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کہتے ہیں دور کو، یعنی دور والی مسجد، بہرحال اس کا نام جو ہے اب مسجد اقصی پڑ گیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے تقریباً 1290 کا ہے۔ سامعین کرام، میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ معراج کے واقعے میں کیا ہوئی تھی؟ اس کے 2 حصے تھے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد اقصی، وہاں انہوں نے، تمام انبیاء نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، پھر وہاں سے وہ تشریف لے گئے آسمانوں کی سیر کے لیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے عقل سے باہر باتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ہماری عقل سے باہر ہیں، عقل کی حدود سے باہر ہیں۔ اب آپ آسمانوں کو تو چلیں ایک طرف رکھیں نا، آپ زمین میں جو سیر کرائی گئی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یہ سفر کتنا مہینوں کا سفر ہے، اور اس میں پھر وہ آسمانوں کا جو سفر تھا، بہرحال اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہماری زمینی وقت کے مطابق، نظام شمسی کے وقت کے مطابق اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور اس کی کنڈی جو ہلی، تو ابھی وہ ہلنا بند نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ یعنی کنڈی آپ دیکھ لیں کتنے دیر تک ہلتی ہے، منٹ یا منٹ سے بھی کم۔ تو اس میں جو ہے یہ سارا سفر جو ہے تکمیل پایا، اور یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مطلب یہ ہے کہ ایسا وہ ہوا، باقاعدہ جب مشرکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بتایا تو اس نے فوراً انکار تو نہیں کیا، اس نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ واقعہ تم
دیگر لوگوں کے سامنے بھی بیان کر دو کہ حضور نے کہا ہاں، تو اس نے پھر آواز دی سب کو، اپنے ساتھیوں کو، تو ان کو بتایا، تو انہوں نے پھر جو ہے یعنی مشرکوں کو بتایا، پھر انہوں نے نشانیاں پوچھی مسجد اقصیٰ کی کہ بھئی مسجد اقصیٰ میں کیا ہے، کس طرح ہے، کچھ لوگ گئے ہوئے تھے وہاں، تو پھر ان کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ بھی وہاں سے آ رہا تھا واپس ان دنوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی تمہارا قافلہ ہے وہاں، میں ان کے پاس ٹھہرا تھا اور وہاں ان کے ایک پیالے میں پانی تھا، مجھے پیاس تھی، میں نے وہ پانی پی لیا اللہ، اور پھر اس کا ایک انہوں نے اور نشانیاں پوچھی، ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کیا کیا ہے اس قافلے پہ، کیا لدا ہوا ہے اور کب پہنچے گا، یہ نشانی بھی بتا دی۔ حضور نے کہا کہ علی الصبح، نکلنے سے پہلے وہ قافلہ تمہارا آ جائے گا، یا اس طرح انہوں نے کہا، تو واقعی وہ اسی طرح آ گیا، اور خاکستری رنگ کا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے آئے گا، واقعی وہ اس سے پہلے تھا۔ بہرحال تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پلک جھپکنے کی بات تھی، یعنی لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا نا، یہ دنیاوی حساب کتاب سے ہماری عقل سے باہر باتیں ہیں، اور اس پر ایمان لانا جو ہے بس ہمیں فرض بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اللہ کا بیان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مفصل احادیث موجود ہیں، اس میں جو ہے آسمانوں کی سیر ہوئی ہے سامعین اکرام، اور جنت کا معائنہ ہوا ہے، دوزخ کا معائنہ کیا ہے، اس کی تفاصیل موجود ہے، پھر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان، مختلف آسمانوں میں مختلف پیغمبران کرام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سے بات چیت ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر وہاں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جو ہیں جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ۔ تو یہ سارے واقعات ہیں سامعین اکرام، تو اس پر ایمان لانا ہمارا ہے، یعنی وہ تو ہمارا ہی ہے ایمان کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیان ہو رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اگر میں اپنی ناقص جو میری عقل ہے، اس میں ایک بات ہے، وہ آپ بھی نوٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ سفر معراج تھا، اللہ سے ملاقات اور اللہ سے دو بدو ملاقات اور باتیں، ظاہر ہے معراج تو یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی باتیں، اس سے باتیں۔ اور یہ ایک نقطہ میں بھول گیا کہ یہ معراج جو تھی یہ جسم مع روح تھی، روحانی معراجیں تو بہت ہو چکی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی امت کو بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، تو یہ ہر انسان پھر اپنے درجے کے حساب سے معراج حاصل کر سکتا ہے نماز کے ذریعے۔ تو یعنی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور براق پہ تھا، یہ سفر براق پہ تھا۔ بہرحال اس کے تھوڑے تھوڑے وہ ہیں، اس کے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو اس میں ایک نقطہ جو ہے آپ ذہن میں لائیں، اور جو اس میں سمجھنے کی بات ہے، یعنی بہت سے نقاط ہیں، لیکن اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تیاری کرے اور میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات کرے، مجھے دیکھے، مجھ سے ملاقات کرے، میری پہچان۔ تو یہ معراج جو ہے یہ انسانیت کی معراج ہے، یعنی انسان کا معراج کیا یعنی انسانیت کی معراج کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات۔ تو اس میں جو نقطہ ہے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے روح کو جسم دیا ہے، وہ سفر معراج میں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔
سفر معراج سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی انسان کی معراج یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ آپ تھوڑی سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، سفر معراج یعنی اعلیٰ ترین جو درجہ ہے انسانیت کا وہ معراج ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اللہ کا دیدار ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ایسے ہیں آیت، سورہ نجم کی آیت ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا رَأَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ۔ اور ثم دنا فتدلّا فأوحى إلى عبده ما أوحى، یہ مضمون ہے معراج کے یہ سورہ نجم میں کہ وہ قریب ہوا، ثم دنا فتدلّا اترا، اور فاصلہ کتنا رہ گیا؟ فكان قاب قوسين أو أدنى۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر وحی کی آپ کے اپنے بندے کو جو اس نے وحی کی۔ اب اس کی تفصیل نہیں کہ کیا وحی کی، بہرحال تو یہ بس اس میں ایک نقطہ آپ سمجھ لیں، مطلب جو ضروری ہے جاننے کے لیے۔ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں نا کہ اللہ کی ملاقات، اور یہ اللہ کی ملاقات جو ہے یہ قرآن میں بہت زیادہ آئی ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ آئی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا مقصود، محبوب، مطلوب، معبود ایک ہے، انما الہکم الہ واحد۔ اب جب مقصود ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جب محبوب ایک ہے اور مقصود ایک ہے اور مطلوب ایک ہے، تو اب جس کا شوق ہو، فمن کان یرجو، جو شوق رکھتا ہو، جو امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی۔ دیکھیں وہی معراج میں کیا ہو رہا ہے؟ ملاقات۔ اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم انسانوں کو، بھئی تمہیں اگر ملاقات کا شوق ہے تو کیا کرو؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ سبحان اللہ، عمل صالح اختیار کر لو، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو، کسی کو اپنا مقصود نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو اپنا مقصود نہ بناؤ۔ یہ سامعین کرام بڑی دلچسپ بات ہے، ذرا ٹیکسٹ پہ نظر ڈالیں تو اس میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت بھجوائی اس لیے کہ اللہ تتخذ من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو وکیل، معتمد، کارساز نہ بنانا، میں تمہارا وکیل ہوں۔ اللہ تتخذ من دونی وکیلا، پھر وہاں رب جو ہے تو فمن، ابھی جو میں نے آپ کو آیت دوسری بتائی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے تو بس اس کو فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کر لے، ملاقات ہو جائے گی۔ شرک نہ کرے، ملاقات ہو جائے گی، آسان بات ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ شرک کرنا تو بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں تو توحید ہے، اللہ ہے، اسلام ہے، تو شرک کرنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ مقصود نہ ہو تو پھر جو ہے بندگی مشکل ہو جاتی ہے سامعین کرام۔ تو یہ ہے کہ
اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایک نقطہ ہے یہ ذرا اپنے گرہ سے باندھ لے کہ آپ اپنی معراج، آپ کو اپنی معراج اس زندگی میں حاصل کرنی ہے. ہم میں سے ہر انسان پیدا ہوا ہے معراج کے لیے. یہ تھوڑے سے مختلف میں الفاظ کہہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ ہر انسان معراج کے لیے پیدا ہوا ہے کہ اللہ سے ملاقات کر لے، یہ اللہ کے دیدار کے قابل بنا لے، اپنے آپ کو ملاقات الہی کا مستحق بنا لے، اس کا اہل بنا لے. اس لیے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے دیکھیں ایک جملہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ انسان کیوں بھجوایا گیا ہے؟ اصل میں منزل تو ملاقات ہے، معراج ہے. اب یہ جو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے، یہ سارا ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے. کوشش اپنے صلاحیتوں میں روحانی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنی روحانی صلاحیتیں بڑھانی ہیں اور اتنی بڑھانی ہیں کہ اللہ کے دیدار کا ہم سہ سکیں، اس کا دیدار سہ سکیں. یہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کا میں واقعہ ضرور بیان کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، باتیں تو ہوتی رہتی تھی. اور پہلی جو ملاقات تھی وہ بھی بات چیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو پہلی مصر کی طرف جو آ رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے اپنے اس سے بیوی بچوں کو لے کے. تو پھر وہاں درخت سے آواز آئی، درخت میں آگ تھی، تو یہ حیران تھے. تو آواز آئی انی انا ربک یا موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، جوتے اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس طویٰ کی وادی میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب سنو میری بات. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے گزر رہا ہے. وہ بات چیت ہوتی رہی. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ بِهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهِ مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَلَمَّا أَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو یہ ساری بات چیت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سے. ایک موقع ایسا آیا کہ رب کی دید کا شوق پیدا ہو گیا. رب کی دید کا شوق پیدا ہوا. موسیٰ تو کلیم اللہ تھے لیکن دید تو نہیں تھی نا. دید کا شوق پیدا ہوا تو عرضی گزار دی. رب ارنی انظر الیک، رب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں. اب دیکھیں دید کا تقاضا ہے، دید کی درخواست ہے، لیکن وہ مسترد کر دی جاتی ہے. تم سہ نہیں سکتے، لن ترانی، تم میری دید کو سہ نہیں سکتے. ہاں ایک صورت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے. یہ میں نقطہ دیکھیں یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیوں میں نے کیا بتانا ہے کہ اللہ کی دید جو ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. دیدار الہی جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ قوتیں چاہیے، پاور چاہیے اس کے لیے. اور دوسری یہ ہے کہ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں اللہ کی دید نہیں ہو سکتی. انوار کا مشاہدہ ہو سکتا ہے لیکن ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا. کیوں کہ وہ سہ نہیں سکتے، ہم اتنی قوت نہیں ہے. وہی قوت، سامعین کرام ذرا یہ توجہ سے سنیں، وہی قوت جو دید کے لیے ہونی چاہیے، وہ قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جسم دیا گیا ہے، ہمیں مہلت دی گئی ہے، ہمیں نفس دیا گیا ہے،
ہمیں شیطان دیا گیا ہے، یہ مخالف قوتیں ہیں، یہ نفس و شیطان کیا ہے؟ یہ مخالف قوتیں ہیں، اور یہ ہمیں ہماری معاون ہیں، مددگار ہیں، یہ مخالفت کریں گی اور ہم اس کی مخالفت کریں گے، تو تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو اونچا اڑانے کے لیے ہے۔ یہ جو باد مخالف ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں دی ہے، شیطان کی قوت اللہ نے دی ہے ہمیں، نفسانی قوت اللہ نے دی ہے، اور یہ باد مخالف ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بہرحال تو جب دید کا مطالبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی بات مشروط طور پہ مان لی۔ لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پہ اپنی نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر اس نے یہ برداشت کر لی، یہ تجلی برداشت کر لی تو فسوف ترانی۔ اب دیکھیں بات ہو رہی ہے نور تجلی کی، ذات کا دیدار تو پھر بھی وہ ہے، درخواست کیا تھی؟ انی رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ہوا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن تسلی ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں میں اپنے نور کا ایک تجلی ڈالوں گا، تو فإن استقر مکانہ، وہ پہاڑ مضبوط ہے، تمہارے جسم سے زیادہ مضبوط ہے، تو اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا فسوف ترانی، تم بھی مجھے دیکھ لو گے، وہ تجلی دیکھ لو گے، میرا تجلی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالا، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام اس کے اثر سے بے ہوش ہو گئے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ سارا مضمون جو ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں آپ کو بہت سے نکات سمجھنے کے لیے ملیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کارزار حیات میں ہم جو آئے ہیں نا، یہ پیسے بنانے، بلڈنگیں بنانے اور یہ بچے اس کے لیے نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں، ہوں گی، شادی بھی کریں، علم حاصل کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، جرنیل بنیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس یعنی دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ عمل صالح ہے سامعین کرام، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ عمل صالح ہے۔ تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ عمل صالح کرے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ، دیکھیں بڑی دلچسپ ہے یہ آیت، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ طریقہ کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس عمل صالح شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ میری ہدایات کے مطابق تم زندگی گزارنی شروع کر دو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو یہ سامعین کرام سفر معراج کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسان اپنی معراج کو یہاں حاصل کرنا ہے، وہاں آخرت میں تو اس کا ظہور ہوگا، یہاں اپنے آپ کو اہل بنانا ہے اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے دیدار کا۔ یہ بالکل میں آپ کو اردو زبان میں بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہاں اعمال صالحہ کے ذریعے کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی ملاقات کے اہل بن جائیں گے، آپ میں وہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ جب روز محشر ہوگا تو آپ چمکتے ہوئے چاند کی طرح
دیدار الہی کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، آپ نے اللہ کو یہاں مقصود نہ بنایا اور عمل صالح نہ کیا تو پھر آپ میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ حق سے یا اندھے رہے تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا اور راستہ اس نے گم کیا ہوگا۔ تو سامعین کرام، آج کا وقت وہ ہے تھوڑا سا، اور اس پہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی میں مزید بات کروں اگلے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی تھیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم بتائیں ان کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ Glory to him who journeyed his servant by night from the sacred mosque to the farthest mosque, whose precincts we have blessed, in order to show him of our wonders. He is the listener, the beholder. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔